بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکرانے کی سنت کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی گھر کوئی چیز لاتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ مسکراتے ہوئے آنا اور گھر والوں کو سلام کرنا یہ اچھے ماحول کی ابتدا اور شروعات ہے۔ جب خاوند مسکراتا ہوا آئے گا تو یقیناً بیوی بھی مسکرائے گی، اب دونوں محبت و پیار سے رہیں گے۔ مسکراہٹ نے مسکراہٹیں پھیلا دیں۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک میاں بیوی کا معاملہ آیا۔ شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، دونوں لکھے پڑھے اچھی فیملی کے بچے تھے، دونوں بیعت تھے اور دونوں نیک بھی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے اس لیے کہ بس ہماری طبیعتیں نہیں مل پاتی، ہم آپس میں ہر وقت بحث کرتے رہتے ہیں، کوئی دن زندگی کا ایسا نہیں کہ ہماری آپس میں بحث نہ ہوئی ہو۔ ہم تنگ آ چکے ہیں اور ہم نے بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا ہے کہ ابھی تو عمریں دونوں کی ایسی ہیں کہ کوئی نہ کوئی دوسری صورت بھی بن جائے گی، تو کیوں ہم اپنی زندگیاں برباد کریں۔ ہم اپنے ماں باپ کو بتانا چاہتے تھے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا کیونکہ آپ ہماری تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے ان سے چند منٹ بات کی اور فگر آؤٹ کیا قریدہ کہ مسئلہ کیا ہے۔ دراصل ان کے کام اور کاروبار کی پوزیشن اچھی نہیں تھی۔ خاوند کے 1-2 معاملات پھنس گئے تھے، کچھ ادائیگیاں رک گئی تھیں اور وہ بہت ٹینشن میں تھا، اس لیے جب دفتر سے گھر آتا تھا تو بہت سنجیدہ ہوتا تھا۔ بیوی کھانا پکا کے 1-2 گھنٹے سے بھوکی بیٹھی ہے کہ خاوند آئے گا، میں مل کر کھانا کھاؤں گی۔ جب وہ خاوند کا چہرہ دیکھتی کہ اتنا سیریس، تو نتیجہ یہ نکالتی کہ شاید میں اپنے خاوند کو پسند ہی نہیں ہوں، اور جب وہ یہ سوچتی کہ میں اپنے میاں کو پسند ہی نہیں تو اسے غصہ آتا، چونکہ وہ خوبصورت بھی تھی، نیک بھی تھی، تعلیم یافتہ بھی تھی، اچھے گھرانے کی تھی اور اس کی فرسٹ کزن بھی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ میرے اندر کیا کمی ہے کہ یہ خاوند میری طرف پیار سے نہیں دیکھتا، چنانچہ بیوی پیچھے ہٹ جاتی۔ خاوند ویسے سیریس ہوتا اور دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ پھر خوب بحث مباحثہ ہونے لگتا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ لوگ اپنا یہ فیصلہ 6 مہینے کے لیے روک لیں اور میں آپ لوگوں کو ایک کام ذمہ لگاتا ہوں، آپ نے وہ کام کرنے ہیں، پھر 6 مہینے کے بعد آپ سوچنا کہ ہم آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نے خاوند کو کہا جب آپ نے گھر آنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے کہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آؤ اور اپنے اہل خانہ کو سلام کرو۔ تم نے اس سنت کو چھوڑا تو اس کی بے برکتی سے تمہارے گھر سے خوشیاں روٹھ گئیں۔ جب آپ آیا کرو تو بزنس کی پریشانیاں دفتر میں چھوڑ کر آیا کرو۔ بیوی کا قصور نہیں ہے کہ تمہارا بزنس نہیں چل رہا، جب آؤ تو وہ بیچاری 1-2 گھنٹے سے انتظار میں ہے۔ چہرے کے اوپر خوشی ہو، کھلا ہوا چہرہ ہو، انسان کی محبت سے اعصاب چھلک رہے ہوں۔ ویسے تو بڑی سنتوں کا خیال کرتے ہو، تو اس سنت کا کیوں خیال نہیں کرتے؟ جب اس نوجوان کو یہ بات سمجھائی تو وہ کہنے لگا جی میں اس سنت پر ضرور عمل کروں گا۔ پھر میں نے بیوی کو کہا اب آپ نے بھی ایک عمل کرنا ہے کہ جب خاوند آئے تو آپ نے ہمیشہ دروازے پر خاوند کا استقبال کرنا ہے اور خاوند کو مسکرا کر دیکھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو تھی جو میں نے آپ کو سنت کے مطابق بتائی۔ اب اس صورتحال میں جب آپ لوگوں کی طبیعتیں اتنی ایک دوسرے سے دور ہو چکی ہیں، خاوند کو ایک عمل اور بتاتا ہوں اور اسے گنتی سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا آپ جب بھی گھر آئیں تو میاں بیوی ہی تو گھر میں رہتے ہیں اور تو کوئی نہیں، تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں، اور جب گھر میں آئیں گے تو آپ اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھ کر اس کا بوسہ لیں گے۔ اب یہ لفظ سن کر خاوند بڑا حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تمہاری اپنی ہی بیوی ہے، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اب وہ حیران کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تمہیں نفلوں کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس بوسے اور اس پیار سے ملتا ہے۔
خیر جب میں نے اسے زور دے کر یہ بات کہی تو اس نے دل کے ساتھ کہہ دیا کہ بہت اچھا۔ میں نے اس کو خوب ٹائٹ کیا کہ اگر تم نے یہ عمل نہ کیا تو اس کا مطلب تم نے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی اور ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ کہنے کا نہیں جی، میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ 3 مہینے بعد دونوں نے ہنستے مسکراتے فون کیا۔ کہنے لگے ہمیں تو یوں لگا ہے کہ ہم نے یہ 3 مہینے ہنی مون کی طرح گزارے ہیں، اس لیے کہ جب خاوند گھر مسکراتا ہوا آتا تھا اور بیوی کو کس کرتا بوسہ لیتا تھا اور بیوی بھی مسکراتی تھی تو پھر سارے گھر میں مسکراہٹیں ہی آ جاتی تھیں، آرگیومنٹ اور بحث و تکرار ختم ہی ہو جاتے تھے۔ تو کئی دفعہ ایک چھوٹا سا عمل اجڑتے ہوئے گھر کے آباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر